بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور وحی یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ آج سے ہم اپنے چینل پر ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، سچے واقعات اور سبق آموز سٹوریز آپ کو سنانے کا سلسلہ ہے۔ کافی مرتبہ بہت سے نور وحی یوٹیوب چینل کے ناظرین نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ بچوں کے لیے ایسا سلسلہ شروع کیا جائے۔ آج ہم آپ کو ایک واقعہ سنا رہے ہیں۔ یہ واقعہ دو شیطانوں کی آپس میں ملاقات کا ہے۔ ایک مرتبہ جب دو شیطان آپس میں ملے تو ایک شیطان بہت ہی موٹا تازہ پہلوان تھا اور اس نے سر میں تیل لگایا ہوا، کنگھی کی ہوئی اور بڑے کپڑے وغیرہ اچھے پہنے ہوئے تھے، جبکہ دوسرا جو شیطان تھا وہ انتہائی لاغر، کمزور، دبلا پتلا اور اس کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے اور ننگے سر تھا اور برہنہ جسم تھا۔ اب جس وقت ان کی آپس میں ملاقات ہوئی تو ایک دوسرے سے حال احوال پوچھنے کے بعد دبلے پتلے شیطان نے کہا کہ تم بڑے موٹے تازے ہو، تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں ایک ایسے انسان کے ساتھ ہوں جو مسلمان نہیں ہے۔ یہاں پہ میں یہ بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جس وقت کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ایک شیطان بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں ان کے ساتھ ان کے شیطان بھی پیدا ہوئے۔ ہاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، جس وقت وہ پیدا ہوئے تو آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی شیطان پیدا ہوا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میرے ساتھ بھی ایک شیطان پیدا ہوا تھا، لیکن اللہ نے اس کو میرا فرما بردار بنا دیا، یعنی وہ مجھے غلط باتوں کی طرف مائل نہیں کرتا۔ اب ہر بچے کے ساتھ، ہر بڑے کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو اس کو ہر وقت دل سے، دماغ سے مجبور کرتا ہے کہ وہ جھوٹ بولے، برے کام کرے۔ لیکن ایک اچھا مسلمان بچہ وہ ہوتا ہے جو شیطان کی بات نہیں مانتا، اس لیے کہ ہماری جو کتاب ہے قرآن، اس میں یہ کہا گیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو ظاہر ہے دشمن سے دشمنی کرنا ہی عقل مندی کا تقاضا ہے۔ خیر سے واپس آئیے، ہم بات کر رہے تھے دو شیطانوں کی جس وقت ملاقات ہوئی، ایک موٹا تازہ اور دوسرا دبلا پتلا لاغر۔ تو لاغر اور دبلے پتلے شیطان نے موٹے تازے شیطان سے پوچھا کہ تم اتنے موٹے اور اتنے خوبرو پہلوان کیسے بن گئے ہو؟ بڑے اچھے سے تم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تیل لگایا ہوا ہے، بالوں میں کنگھی کی ہوئی ہے، ہر چیز تمہارے پاس موجود ہے۔ تو وہ شیطان کہنے لگا کہ میں ایک ایسے انسان کے ساتھ ہوں جو مسلمان نہیں ہے، اور جس وقت وہ مسلمان نہیں ہے تو جب بھی وہ کوئی کام کرتا ہے تو وہ اللہ کا نام نہیں لیتا، وہ بسم اللہ بھی نہیں پڑھتا۔ جس وقت وہ اللہ کا نام نہیں لیتا تو میں اس کے ساتھ ہر کام میں شریک ہو جاتا ہوں۔ وہ کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھتا، میں بھی اس کے ساتھ کھانا کھانے لگ جاتا ہوں۔ وہ جس وقت اپنے بالوں کو تیل لگاتا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھتا، میں بھی اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہوں۔ کنگھی کرتا ہے تو بھی اللہ کا نام نہیں لیتا، میں بھی اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہوں۔ کپڑے پہنتا ہے، اللہ کا نام نہیں لیتا، میں بھی اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہوں۔
تو اس طرح میں ہر چیز میں اس کے ساتھ شریک ہو کر کے موٹا تازہ اور پہلوان بنا ہوا ہوں، جبکہ دبلا پتلا لاغر شیطان کہنے لگا کہ میں ایک ایسے شخص کے ساتھ ہوں جس وقت وہ کوئی کام کرتا ہے تو وہ اللہ کا نام لے لیتا ہے، جس وقت وہ اللہ کا نام پڑھ لیتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لیتا ہے، تو میں کسی کام میں بھی اس کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا۔ بلکہ مسلم شریف کے ایک کتاب ہے، اس میں حضرت حذیفہ ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے تو ہم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کھانا شروع نہ کرتا جس وقت تک کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کھانا شروع نہ فرماتے، یعنی سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں ہاتھ ڈالتے، وہ شروع کرتے، تو پھر ہم شروع کرتے۔ کہتے ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ کھانا رکھا ہوا تھا، ہم سب موجود تھے، ابھی ہمارے پیارے نبی نے کھانا شروع نہیں کیا تھا کہ ایک لڑکی آئی، اور ایسے لگ رہا تھا کہ وہ خود نہیں آئی، ایسے لگ رہا تھا اسے کوئی لا رہا ہے، یعنی زبردستی پیچھے سے اس کو دھکیل رہا ہے۔ وہ آئی اور آتے ساتھ وہ کھانے میں ہاتھ ڈالنے لگی۔ تو جس وقت وہ کھانے میں ہاتھ ڈالنے لگی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کا ہاتھ روک دیا۔ ابھی اس کا ہاتھ روکا ہی تھا کہ ایک اور دیہاتی شخص آ گیا، گاؤں کا رہنے والا اعرابی شخص۔ جس وقت وہ گاؤں کا رہنے والا دیہاتی شخص، جس کو آپ پنجابی میں کہتے ہیں پینڈو، وہ پینڈو آیا تو اس نے بھی ایک دم سے کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو بھی پکڑ لیا اور روک لیا۔ جس وقت روک لیا تو پھر آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس لڑکی کے ہاتھ کے ساتھ شیطان کا بھی ہاتھ تھا، اور اس دیہاتی کے ساتھ شیطان کا بھی ہاتھ تھا۔ دراصل شیطان اس لڑکی کو لے کے آیا پہلے، کہ جس وقت لڑکی آ کے اچانک کھانے میں ہاتھ ڈال لے گی، میں نے اس وقت تک اللہ کا نام نہیں پڑھا ہوگا، تو جب میں نے نام نہیں پڑھا ہوگا تو شیطان بھی پھر کھانے میں شریک ہو جائے گا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ اللہ کے نام کے بغیر ہم کھانا نہیں شروع کرنے دیں گے تاکہ شیطان شریک نہ ہو سکے۔ کہتے میں نے ابھی اس کا ہاتھ پکڑا ہی تھا کہ شیطان ایک پینڈو کو لے آیا، ایک دیہاتی شخص کو لے آیا۔ جس وقت وہ آیا تو اس نے کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا تو میں نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ میں نے کہا ٹھہر جاؤ، ابھی تو اللہ کا نام نہیں پڑھا گیا، بسم اللہ نہیں پڑھی گئی۔ جب بسم اللہ نہیں پڑھی گئی ہے تو پھر تم کھانا شروع نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر بسم اللہ کے بغیر تم کھانا شروع کر دو گے تو شیطان بھی شریک ہو جائے گا۔ پیارے بچوں، ہم بات کر رہے تھے کہ دو شیطانوں کی جب آپس میں ملاقات ہوئی تو موٹے تازے نے وجہ بتائی، تو جو کمزور تھا وہ کہنے لگا کہ میں ایک ایسے آدمی کے ساتھ ہوں جو ہر کام کے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، تیل لگاتا ہے تو اللہ کا نام لے لیتا ہے، کپڑے نئے پہنتا ہے تو اللہ کا نام لے لیتا ہے، ہر کام میں وہ اللہ کا نام لے لیتا ہے، تو میں محروم رہ جاتا ہوں، میں بھوکا پیاسا، میرے بال بھی بکھرے ہوئے ہیں اور ان میں کنگھی بھی نہیں ہے۔ پیارے بچوں، اس سٹوری سے ہم یہ سبق سیکھ سکتے ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اس سے دشمنی کرنے کے لیے ہمیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی چاہیے۔
پیارے بچوں، آپ کو یہ سٹوری، یہ واقعہ جس کے اندر میں نے 2 واقعات اور بھی سنا دیے، یہ کیسے لگی؟ آپ اپنے کمنٹس کریں۔ انشاءاللہ اگلی سٹوری کے ساتھ، سچے واقعے کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور لائک بھی اس کہانی کو کر دیں اگر آپ کو پسند آئی ہے۔ انشاءاللہ جلد نئی کہانی کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں گا۔ اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے دیکھتے رہیے نور وحی یوٹیوب چینل. پلیز لائک سبسکرائب اینڈ شیئر.